بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد الرسول اللہ رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی طرف سے سب کو سلام اور بہت دعائیں۔ رمضان کی آمد کے موقع پہ بابا جی کی طرف سے سلسلہ عظیمیہ کے سب وابستگان کو، سب اراکین سلسلہ عظیمیہ کو سلام اور بہت دعائیں۔ اب بابا جی تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، ذی احترام بزرگوں، بہترین دوستوں، عظیمیہ سلسلے کے درخواندہ ستاروں، میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ایسے وقت آپ سے خطاب کر رہا ہوں جب دنیا میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بواسطہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ساری دنیا کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائیوں کو نظر انداز کر کے اچھائی اختیار کریں۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو، اللہ کی مخلوق کو، حضور علیہ السلام کی امت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ اور رمضان المبارک کی عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ روزے کی حکمت کے بارے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا دو رخوں پر چل رہی ہے، ایک اقرار، ایک انکار، ایک پکڑنا اور ایک ترک کرنا۔ زندگی ان دو ترک میں اور قبول کرنے میں ہی تقسیم ہے، پوری کی پوری زندگی۔ عمر کے حساب سے بھی آپ دیکھیے، 2 دن ترک ہوتے ہیں تو 3 دن کی ہماری عمر ہوتی ہے، 10 دن ترک ہوتے ہیں تو ہم 11 دن کے ہوتے ہیں، اور بالآخر بڑھاپا گزار کر جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ دنیا چھوڑ کر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ترک سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ میرے کھانا پینا اور دوسری تو بہت ساری باتیں۔ کھانا پینا ترک کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ بھوکے رہیں گے صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ کھانے کا ترک ہو گیا، یہ فضولیات کا ترک ہو گیا، یہ برائیوں کا ترک ہو گیا۔ اگر روزے کو روزے کے آداب سے رکھا جائے تو روزہ ایسا ترک ہے جو صرف اور صرف خالصتاً ہم اللہ کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ جتنی جائز چیزیں ہیں اور ان کو روزے میں منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جتنی برائیاں ہیں ان کو ترک کر دیا جائے۔ مثلا غیبت ہے، اگر غیبت کا ترک نہیں ہوگا تو روزے کے آداب پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو ترک کی اس نورانی لذت سے مستفید فرمائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ روزے کے آداب پورے کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کا پروگرام قائم رکھیں۔ عزیز دوستو، غور فرمائیں کہ ایک مہینے میں کھانا پینا سب جائز ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہے اور وہ انسان کی استطاعت کے مطابق ہے۔ آدمی بھوکا رہ سکتا ہے، آدمی پیاسا رہ سکتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو کوشش کریں کہ روزے
میں رہتے ہوئے آپ ہر وہ کام کریں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہے. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، مراقبہ کریں، اور افطار میں اللہ کا شکر ادا کریں اور مہمانوں کو شریک کریں حالات کے مطابق. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلم بہن بھائیوں کو اور تمام عالم اسلام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ ترک کا پروگرام ضرور کریں. یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ چھوڑ دیں اور اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ مہینہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. رمضان المبارک کے شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا تفکر، ایک رات کی نیکی، یہ سب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. 1000 مہینوں سے مراد یہ 1000 دن 1000 راتیں. اس میں عبادت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مراقبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا ذہن مرکوز کرنا، یہ سب لیلۃ القدر کی بہت ہی بہترین عمل ہے جو آپ کو ایک رات کے جتنا بھی اجر ہوگا اس کی سے 60,000 گنا زیادہ آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کا بہت شکریہ. محترم ناظرین، سلسلہ عظیمیہ مرکزی مراقبہ ہال کی جانب سے ہر سال سحر اور افطار کے اوقات پر مشتمل ایک چارٹ کراچی کے لیے شائع کیا جاتا تھا. اس سال مرکزی مراقبہ ہال کے کارکنان نے کئی شہروں کے لیے ایک ہی ڈیزائن میں کئی شہروں کے لیے سحر اور افطار کے اوقات پر مشتمل چارٹ تیار کیا ہے. یہ چارٹ آپ کو ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے ارسال کر دیں گے. اس میں پاکستان کے کئی شہروں کے علاوہ مشرق وسطیٰ، یو کے، یورپ کے چند ممالک کے چند شہر، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور جہاں جہاں دیگر مراکز سلسلہ عظیمیہ کے دیگر شہروں میں ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ سحر افطار کا چارٹ تیار کیا ہے. اسے آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے، اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے کمپیوٹر پر بھی دیکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ.